جی السلام علیکم. یہ آپ سے 37th ملاقات ہے. امید ہے آپ خوش ہوں گے اور میری ویڈیوز دیکھ کے کچھ نہ کچھ آپ کو کوئی نئی بات ملتی ہوگی. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو آگے بڑھنے کا سفر ہے یہ محنت سے خالی نہیں ہے. ماں باپ کی دعائیں ضروری ہیں, اللہ تعالیٰ کا کرم ضروری ہے, اور جس آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں اس سے آپ کی سنسیئرٹی ضروری ہے. کبھی ایک پن بھی ڈمپر سے نیچے گرتی تھی تو میں اٹھا کے رکھتا تھا. کاغذ آدھا یوز ہونا ہے تو آدھا یوز کیا ہے, پورا نہیں کیا. 100% میں اپنی جاب سے اور بینک سے لائل تھا. اس دوران میں بینک نے مجھے پاور آف سگنیٹری بھی دے دی. اب ڈرافٹوں پہ میرے سائن ہوتے تھے الحمدللہ. ایک میرے سینئر کے یا جو بھی آتھورائز تھا, یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ آل اوور دا ورلڈ بینکوں میں میری سگنیٹری چلی گئی. یہ بھی ایک خواب تھا جو پورا ہوا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میں بہت خوش تھا. وہ جو ٹیسٹ کیز ملینز آف روپیز کی ٹرانزیکشن پہ اپلائی ہوتی تھی, پی کیو اور ایکس وائی, یہ دو ہوتی تھی, ایک مینیجر کے پاس ایک سیکنڈ کے پاس. یہ بینک کے سیکرٹ کوڈز ہوتے تھے, تو ان میں سے سیکنڈ والے میرا لیے وہ پی کیو تھا, اب وہ میری کسٹڈی میں تھے الحمدللہ. اور برانچ کے سارے کام میری فنگر ٹپس پہ تھے. چیزیں کہاں پڑی ہیں, کیسے مینیج کرنی ہے. بائی فیس مجھے اکاؤنٹ ہولڈر یاد تھے, اور سارے اکاؤنٹ ہولڈر میری بڑی رسپیکٹ کرتے تھے. اس درمیان میں افتخار صاحب جو میرے چھوٹے بھائی ابھی بھی مسقط ہیں, جنہوں نے مجھے بلایا, بعد میں چھوٹے بھائی ممتاز کو بلایا. حاجی ممتاز ماشاءاللہ انہوں نے 2 حج کیے ہیں. ایک میرے ساتھ جب میں والدہ صاحبہ کے ساتھ گیا, اور ایک اس وقت جب انہیں والدہ صاحبہ کے ساتھ بھیجا. ہم 2 بڑے بھائیوں نے, میں نے سوچا اگر میں والدہ صاحبہ کے ساتھ گیا تو یہ دونوں بھائی کہیں گے کہ بڑے بھائی چلے گئے ہیں حج پہ, ہمیں نہیں لے کے گئے. اور اگر میں نے اپنے سے چھوٹے افتخار کو بھیجا تو سب سے چھوٹے کے ذہن میں آئے گا کہ ان 2 بڑوں نے آپس میں فیصلہ کر لیا ہے اور مجھے اگنور کر دیا. میں نے افتخار بھائی سے کہا کہ والدہ صاحبہ نے حج پہ جانا ہے, بائی روڈ پروگرام بنا تھا جانے کا. تو میں نے قرہ چھوٹے بھائی ممتاز کے نام ڈالا. خیر اب تو دنیا کے خاندانوں کے حالات بہت حد تک بدل چکے ہیں. یہ حالات جہاں تک بدلیں گے اس وقت کبھی کوئی خواب بھی نہیں دیکھا تھا. ہم میں قربانی کا جذبہ آج بھی ہے, لیکن پہلے کی نسبت وہ مثالی نہیں ہے. اس میں کسی کا قصور نہیں ہوتا. جو وقت گزرتا ہے بچے بڑے ہو جاتے ہیں, پھر بچوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں, تو یہ چیزیں نیچرل ہیں. اور پھر جو ہم میں سوچنے کا لیول تھا بڑوں میں, بڑے کام کی بات کرنے لگا ہوں. ایک دفعہ کراچی جانا تھا بچوں کے ساتھ, بھائی ہے پھوپھی کے گھر, تو والد صاحب کو یہ تھا کہ بائی ٹرین چلے جائیں.
میں نے کہا والد صاحب کو کہ ابا جی اب سیلری اچھی ہے تو میں نے سوچا میں ان کو بائی ایئر لے چلتا ہوں. اب میرے 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے تو اس وقت ٹکٹ اتنی نہیں تھی. میرا لے 2-2,500 کی کراچی کی نارملی ٹکٹ تھی بائی ایئر. پھر بھی تو والد صاحب کہنے لگے کہ بیٹے ٹرین پہ چلے جاتے. میں نے کہا بھائی اتنی دور آپ نے شادی کی تھی, ہم نے تو آپ کو نہیں کہا تھا, آپ کی مرضی تھی, ہم نے ہاں کر دی, آپ کی بہن کا گھر ہے. تو انہوں نے بڑی کام کی بات کی. انہوں نے کہا بیٹے اگر میں وہاں نہ کرتا اور تمہارے بڑے بھائی کی بھی, میں کہیں ایسی کرتا, ایسی لڑکی لے کے آتا جو تھوڑی ماڈرن ہوتی. ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ اگر وہ پتر ہو کوئی بوائے کٹ ہوں, یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا. تو بیٹے پورے گھر کا شرادہ بکھر جانا تھا. آپ کو پتہ ہے آپ 8 بھائی ہیں, آپ دوسرے نمبر پہ ہیں, تو سارا کام خراب ہو جانا تھا. اور واقعی یہ ان کی بڑی دور اندیشی تھی, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. خیر میں بائی ایئر بچوں کے ساتھ کراچی گیا. یہ تو بات ایسے ضمناً آ گئی. تو اب احساس کا لیول وہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے ہمارا مکان بن رہا تھا تو پیچھے سے مستریوں نے جو بڑی کھڑکی تھی وہ مین گلی میں لگا دی. والد صاحب 3-4 دن کے بعد آئے تو انہوں نے کہا یار میرے بھائی کا ساتھ مکان ہے, اس کی چھوٹی کھڑکی ہے گلی کی طرف, آپ نے یہ بڑی کیوں لگا دی ہے, اسے اتارو. انہوں نے کہا چوئی صاحب یہ پوری دیوار ساری دوبارہ. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ, یہاں پہ چھوٹی کھڑکی لگاؤ کیونکہ میرے چھوٹے بھائی کی چھوٹی کھڑکی ہے گلی کی طرف, مین گلی کی, اس کو بڑی کو چھوٹی گلی میں لگا دو. اور انہوں نے ایسا ہی کیا. اب وہ لیول نہیں ہے, اب وہ چیزیں نہیں ہیں. خیر چھوٹے بھائی ممتاز کو والدہ صاحبہ کے ساتھ حج پہ بھیج دیا. ممتاز صاحب کی شادی بھی ہو گئی ہوئی تھی, ایک بیٹا تھا ان کا پہلے, پھر بیٹا, پھر بیٹی تھی. بیٹی ان کو اللہ کو پیاری ہو گئی ان کی, یہ شاید 2000 یا 2001 کی بات ہے. میں نے والدہ صاحبہ کے ساتھ, حاجی ممتاز کے ساتھ, ان کی مسز, میری مسز اور بیٹی آمنہ کے ساتھ اکٹھا حج کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس مومنہ کی, حاجیہ کی نسبت سے ہمارے گناہ معاف کرے. معصوم بیٹی تھی, بس اسے نظر لگ گئی. جو کام ہم نے 40-45 سال کی عمر میں کیے اسے چھوٹی عمر میں ہی نصیب ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا. کئی ایک کی اللہ تعالیٰ نے رسی ڈھیلی چھوڑی ہوتی ہے, انہیں وہ پورا موقع دیتا ہے. خیر اب جاب میں بھی بہت بہتری تھی, ماشاءاللہ گھریلو حالات اچھے تھے. والد صاحب نے سنگل سٹوری مکان کو ڈبل سٹوری کر دیا, بہترین. محلے میں چند ایک مکان تھے جو ڈبل سٹوری تھے. جب ہم چھٹی سے تقریباً سال بعد آتے تھے دیکھا تو بہت خوش ہوا. والد صاحب بھی بہت خوش تھے, لیکن ایک جو ان کو ہارٹ پیشنٹ کا تھا وہ ڈر خوف ان کے ذہن پہ ہمیشہ سوار رہتا تھا. وہ بڑے ٹینس رہتے تھے, دوائی کھاتے تھے. ہم اوپن ہارٹ سرجری افورڈ کر سکتے تھے, لیکن ڈاکٹر صاحب سہیل طفیل اللہ ان کی عمر دراز کرے, آج بھی سیالکوٹ میں وہی بیٹھتے ہیں سول ہاسپٹل میں. اگر ہمیں پراپر گائیڈ کرتے تو شاید والد صاحب کو اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں رکھتا ہے. لیکن جس کا جتنا رزق لکھا ہے اس نے وہ کھانا ہے. وہ 1993 میں اللہ کو پیارے ہو گئے. اب خاندان میں
والد صاحب کے سائے کے بعد بہت سی چیزوں نے ٹرن لیا، یو ٹرن بھی آئے، ٹرن بھی آئے. یہ اگلے ایپیسوڈ میں بات ہوگی. بینک میں بھی کچھ نئی چیزیں آ گئی، بالکل ہی نقشہ بدلنے لگا. ایک طرف پاکستان میں حالات کہ والد صاحب کی غیر موجودگی، اور ایک طرف بینک میں ترقی کے زینے، کامیابی کی منزلیں، اور جو خواب میں نے دیکھے تھے ایک کلرک کی سیٹ پہ بیٹھ کے، اب میں سیکنڈ مینیجر کی سیٹ تک پہنچ گیا. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں اس پہ بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.